سال ہو گئے ہندوستان چھوڑے ہیں. 25 سال پہلے چونکہ میں اردو میڈیم اسکول سے پڑھا ہوں, جیسے بنگال میں میڈیم اسکول ہوتے ہیں, ہندی میڈیم, بنگلہ میڈیم. تو اردو میڈیم اسکول سے پڑھنے سے ایک جو ہمیں ایڈوانٹیج یہ ملا کہ اردو زبان ہمیں جو ہے مطلب آسانی سے سیکھ لینا ہے. اس کے بعد یہاں پر جو اچھی چیز یہ ہے کہ بنگال و خاص کر کلکتے میں اردو بولنے والوں کی تعداد کافی اچھی خاصی ہے, آپ بھی اس سے واقف ہیں, اخبارات نکلتے ہیں. اور خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں میں ریاستی حکومت نے اس پر خاص کر جو ہے نا, دیکھیں فنڈنگ جو ہے نا ہر چیز کی جڑ ہے. فنڈ اگر آپ کے پاس کہیں نہیں ہے, میں برطانیہ میں انجمن فروغ اردو کا سیکرٹری تھا, 2 بار ہم نے کانفرنس کرائی, سب کرائی. فنڈنگ بہت بڑا مسئلہ ہے, اگر فنڈنگ نہ ہو تو کوئی چیز آپ سوچ کر کے بھی نہیں کر پاتے. لیکن ترکی میں شاید وہ مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ جشن اردو کس طرح سے منایا, اور وہاں جو ہے وہ سرکاری طور پر تو سرکاری طور پر مدد کی ہوتی ہے, اگر کوشش کریں تو سب کچھ مل جاتا ہے. ایران میں بھی کچھ ایسے ہی معاملے, ایران میں بھی بہت کانفرنسز ہیں اردو کے حوالے سے. پچھلے سال اقبال کے لیے ایک بہت بڑا کانفرنس گورنمنٹ کی طرف سے منایا گیا ہے ایران میں. اس طرح کے کام جو زیادہ کانفرنس کے حوالے سے. دوسری بات یہ کہ ایران میں میڈیا میں بھی اردو میں کافی کام ہو رہے ہیں. ایران میں ٹی وی چینل ہے جو 24 آورس کے لیے اردو پروگرام دکھاتا ہے, اردو ریڈیو ہے. مطلب کہ جس طرح سے دوسرے ملکوں میں حکومت بھی سامنے آتی ہے, ایسے میں اپنے ملک میں کس طرح سے؟ حکومت تو آتی ہے, لیکن یہی مسئلہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ پھر حکومت بدل بھی آتی ہے, پھر وہاں سیاست آ جاتی ہے. اگر سیاست آ جاتی ہے تو زبان سے سفر کرتا ہے. تو ہمارے کلکتے میں یا ہندوستان میں یہی مسئلہ ہے. ہندوستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہی پاکستان کی زبان ہے. مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے.